अस्सलाम वालेकुम फेस बुक फ्रेंड्स। चंद टेक्निकल वजूहात की बिना पे आज का हमारा सेशन थोड़ा सा लेट हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा सेशन जो है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एक्सपोर्ट के हवाले से, कि पाकिस्तान में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी एक्सपोर्ट्स का क्या पोटेंशियल है और उसके चैलेंजेस क्या हैं और कैसे जो है उनको मीट किया जा सकता है। तो आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो गुलाम इसहाक साहब हैं। आप गुज़श्ता 15 साल से जो हैं इस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से रिलेटेड फील्ड से मुंसलिक हैं और यूएसएड और ज़री यूनिवर्सिटी और बरानी चकवाल काफ़ी ज़्यादा जो है इनका एक्सपीरियंस है इस बारे में। तो पहले सबसे पहले मैं इसहाक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने अपने कीमती वक़्त से टाइम दिया और थोड़ा-सा मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना तारुफ़ करवाएँ ताकि नाज़रीन जो है मज़ीद इनके बारे में जान सकें और फिर हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी, इसहाक भाई। जी, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। आप सबसे पहले तो आपने चले एक अच्छा इनिशिएटिव किया कि बहुत से लोग कुछ जानना चाह रहे होते हैं, कुछ सीखना चाह रहे होते हैं, कुछ मसाइल होते हैं। तो चले हमने ये एक अच्छा शुरू किया और इसके लिए जो है ना मैं मतलब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने आज मुझे भी मौका दिया अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो इंशाल्लाह इसका हम कोशिश करेंगे कि जो हम हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे आपने बताया, हम थोड़ा-सा उनका अहाता करें। मेरा नाम गुलाम इसहाक है। मैं पिछले कोई 14-15 साल से हॉर्टिकल्चर के शोबे में कनेक्टेड हूँ लोगों के साथ। मोस्टली प्राइवेट जॉब्स ही की हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में भी की हैं, प्रोडक्शन में भी की हैं, सर्विसेज में भी की हैं। तो इन तीनों सेक्टर्स को टच किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत से ऐसे लोगों के साथ राब्ते हैं, हम काम कर रहे हैं और कोशिश है कि जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान का, उसमें बेहतरी भी आए और इसमें जो है वो रोज़गार के मौके भी हों और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी जो है इसमें नज़र आए और पाकिस्तान तरक्की करे। तो हम जो है ना वो अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तारुफ तो कुछ लोग जानते भी होंगे और इंशाल्लाह ये तो चलता रहता है। तो अब आप जो है ना हमें अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं प्लीज। जी, मेरा पहला क्वेश्चन जो है, आपने अपना तारुफ में बड़ी डिटेल से बता दिया। आप स्पेशलिस्ट हैं हॉर्टिकल्चर के और फ्रूट्स और वेजिटेबल आपकी फर्दर स्पेशलाइजेशन है। तो मैं पूछना ये चाहूँगा सबसे पहले कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल क्या है एक्सपोर्ट का फ्रूट्स और वेजिटेबल का, इस वक़्त इंडस्ट्री कहाँ पे है? पहला जो सवाल है, फिर इससे आगे मज़ीद चलूँगा मैं। चलें, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पोटेंशियल की बात है और वो भी एक्सपोर्ट के हवाले से ना, कि मैं बेसिकली जो पोटेंशियल है ना उसको मैं उसको क्लासीफाई करता हूँ। हम वैसे तो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना फल और सब्जियां और बड़ी अच्छी हैं, वो लामाला हैं भी। उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हर मुल्क कुछ चंद चीज़ों में बड़ा आगे जा रहा होता है, हर मुल्क हर चीज़ में आगे नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी जो है ना वो जो है ना वो बहुत सी हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं, फल हैं, सब्जी हैं, उनमें काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसर है। तो जो पोटेंशियल होता है मेरे लिहाज से, अगर मैं इसकी जो वैल्यू चेन देखूं तो इसमें सबसे पहले जो पोटेंशियल है वो प्रोडक्शन का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं जिनमें हम मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ी भी है पिछले कुछ सालों से। स्पेशली जब सब्जियों में आपके हाइब्रिड सीड का ट्रेंड बना है और फलों में भी जो है ना ये अब मार्केट बेहतर हुई है, अवेयरनेस आई है, कंप्लायंस बेहतर हुई है। तो एक तो जो है ना वो प्रोडक्शन का पोटेंशियल है। दूसरा जो पोटेंशियल होता है वो आपका प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल होता है, कि प्रोड्यूस करना सिर्फ ये प्रोडक्शन काम नहीं होता। आपको उसको आगे देखना होता है कि आप उसको किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जिस अच्छा, मार्केट को जब आप एक्सपोर्ट करने की सोचते हैं। मैं यहाँ से एक क्वेश्चन निकालना चाहूँगा कि आप हमारे जो नाजरीन जो है सुनने वालों के लिए क्या आप बता सकते हैं कि कौन-कौन से फल हैं या जो सब्जियां हैं जो इनकी इस वक़्त इंटरनेशनली एक्सपोर्ट हो रही हैं और किन-किन मुल्कों में हो रही हैं? इस वक़्त जो करंटली सिचुएशन है, ट्रेंड क्या है? हाँ जी।
अच्छा, इसमें हमारे पास अगर हम फलों की बात करें तो हमारे पास मैंड्रिन्स हैं, आम है, ये हमारे पास जो लीडिंग हमारे फल हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो खजूर है, ये हम कुछ प्रोसेस करके आम तरीके से कर रहे हैं। और मतलब हमारे पास तो एप्रिकॉट भी है, हमारे पास पीचेस भी हैं, हमारे पास अगर हम पंजाब और सिंध में देखें तो गुआवा भी बहुत ज़्यादा लग गया। तो ये सारी जो फल हैं ये हमारे ये अच्छे बल्क में प्रोड्यूस होते हैं और इतने होते हैं कि मतलब मिस हैंडलिंग की वजह से या पुअर प्रैक्टिस की वजह से ये ज़ाया भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी किसी न किसी हद तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अभी जो है ना इनमें आगे इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये अगर हम कोई चीज़ किसी एक लिमिट तक कर रहे हैं तो उसको आराम से डबल तो किया जा सकता है। जस्ट थोड़ी-सी जो है ना वो उसमें अगर तवज्जो लोग करें, तो ये है। फिर आप सब्जियों में अगर देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट जितनी भी सब्ज़ी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो किसी न किसी तरीके से एक्सपोर्ट हो रही होती है। एक्सपोर्ट सिर्फ़ ये नहीं है कि हम कोई यूरोप भेजें, हम साथ के हमसाया मुल्क में भी हम भेज रहे हैं और वहाँ पे सम टाइम बहुत अच्छी क्वांटिटी में चली जाती हैं जो हमारी हमारी सब्ज़ियाँ हैं। और गल्फ़ में तो हमारी सब्ज़ियाँ जाती हैं। जो हमारा सबसे क्या ज़्यादा जो है वो उसमें हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो एक बहुत अच्छी और फिर ऑनियन भी हमारा जो है ना जब हमारे पास हार्वेस्टिंग सीज़न होते हैं तो जाता है। बाकी जितनी भी हमारी सब्जियाँ हैं, चाहे वो चिलीज़ हैं, चाहे वो कुकम्बर है, चाहे वो और चीज़ें हैं, वो सारी हम किसी न किसी क्वांटिटी में हमें गल्फ़ तक जो है ना वो और अफ़गानिस्तान है या ये हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मतलब हम हमारे पास इतनी प्रोडक्शन ख़ैर है कि हम इन मुल्कों को भी दे दें और आगे भी दे दें। और इस लिहाज़ से हम जो है ना जो डोमेस्टिक नीड्स हैं, तो वो भी पूरी हो रही हैं। तो इस हवाले से हमारे पास इन जो जहाँ पे हम अपना प्रोडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, अगर कोई क्योंकि ये सारी सीज़नल होती हैं, 6 महीने की, 3 महीने की फसलें होती हैं। तो अगर किसी ख़ास कंट्री की कोई कोई ख़ास रिक्वायरमेंट भी है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करके हम उसकी ख़ास नीड के लिए भी हम वो वैरायटी या उस टाइप की वेजिटेबल हम ग्रो करके उस कंट्री को या उस स्पेसिफिक किसी अच्छे स्टोर को हम वो सप्लाई कर सकते हैं। इतना हमारा मौसमों के हिसाब से भी और बाकी जो नीड्स हैं ग्रोइंग की वो सारी यहाँ पे उनकी फुलफिल करके हम उतनी प्रोडक्शन तो उनको हम दे सकते हैं। तो सो देयर इज़ नो इश्यू इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फल अच्छी क्वांटिटी में पैदा हो रहे हैं और हम बेच भी सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर चैलेंजेस क्या है? मसलन जब हम बात करते हैं यूरोप की फ़र्ज़ करें मैं बात करता हूँ तो मैं जो देखता हूँ कि अंगूर इंडिया से आ रहा है, अब मैंगो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि इसराइल से आ रहा है। तो देखने में तो वो बिल्कुल हरा कचूर है, लेकिन वो उसको मैंने वो चेक किया तो वो बड़ा ज़बरदस्त पका हुआ बेहतरीन। तो अब इसमें क्या है कि कुछ प्रोडक्शन टेक्नीक के मसाइल हैं कि हमारे फार्मर जो हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के हैं कि कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है। अगर फ़र्ज़ करें हम यूरोप की मार्केट को या कनाडा और अमेरिका को डिस्कस करते हैं, तो इस हवाले से क्या समझते हैं आप कि क्या चीज़ लैग करती है कि जिसकी वज़ह से ये जो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है ये नहीं बढ़ रही? अवेयरनेस कम है या कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है जो कि फार्मर तक कन्वे नहीं हो रही? अच्छा, अब देखिए ना हमारे पास जितनी भी ये चीज़ें हैं सारी हम बहुत अरसे से ग्रो कर रहे हैं और पाकिस्तान का ना वर्ल्ड डाटा में अच्छा रिकॉर्ड है कि हम कहीं पे तीसरे नंबर पे हैं, कहीं पे 5वें पे हैं, कहीं पे 7वें पे हैं और कहीं पे 10वें 9वें नंबर पे हैं। तो हमें मतलब हम प्रोडक्शन के हिसाब से तो हमें मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन के आगे के काम है उनमें मसाइल हैं। प्रोडक्शन में मसला नहीं है क्योंकि हमारे पास अगर आम में देखें तो मतलब कुछ 2-3 दर्जन वैरायटी हैं जो हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। आप किन्नू और अपने ओरिजिन्स को देख लें, फिर आप अपना बनाना देख लें, आप गुआवा देख लें, बहुत अच्छा हमारा मतलब ये सारी प्रोडक्शन वेजिटेबल की अलग से है, आलू की हम 7-8 हमारी वैरायटी है जो कमर्शियल वैरायटी है और बड़ा अच्छा होता है। तो सो देयर इज़ नो अब हम हमारे पास प्रोडक्शन जो है ना वो कई पिछले कई सालों में ज़्यादा भी हुई है। तो प्रोडक्शन में मसला नहीं है। तो जो प्रोडक्शन वाला मैं पहले कह रहा था कि पोटेंशियल है वो है। अब पोटेंशियल आगे है जिसके लिए हमारे पास जो जो अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं उसके और चैलेंजेस उससे ज़्यादा हैं। अपॉर्च्युनिटी ये है कि हमारे पास प्रोडक्शन लाइन पूरी है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज़ पूरे हैं, हमारे पास कुछ सोर्सेज़ कुछ जो हमारे पास जो जो चैलेंजेस है वो आगे मार्केट्स का है। जो मार्केट्स की रिक्वायरमेंट है वो हमसे फुलफिल नहीं हो सकती।
تو اس حوالے سے اگر ہم ان مارکیٹس کے مطابق اپنا وہ جو پروڈیوس ہے تیار کر لیں، پھل ہے یا سبزی ہے، تو پھر ہم آرام سے وہاں پہ بھیج بھی سکتے ہیں۔ اس میں صرف کاسٹ کا ایک مسئلہ بنتا ہے کہ جب اب ہم ڈیفینیٹلی اٹریکشن تو تب ہوگی، اکانومی تو بہتر تب ہوتی ہے فارمر کی اور باقی لوگوں کی جب آپ اچھی مارکیٹ میں بھیجتے ہیں۔ تو یورپ اس حوالے سے اچھا سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ اچھی مارکیٹ ہے، لیکن یورپ کی کمپلائنس بھی زیادہ ہے باقی ملکوں کے حساب سے، کہ وہاں پہ جانچ پڑتال اور چیکنگ بھی بہت زیادہ ہے، بہت سی کنسائنمنٹ وہ ڈسکارڈ بھی کر دیتے ہیں بالکل irrespective سمندر. وہ آپ نے کیا بھیجا ہے، آپ جسے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا مال ہے۔ تو دیکھیں جب آپ کسی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے، آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں 2-3 باتوں میں نا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو یہ چیز بھیج رہے ہیں اور اس کی یہ سپیکس ہیں، اسپیسیفکیشن ہیں، یہ اس کی خواص ہیں، وہ اتنے سائز کا ہوگا، اتنے وہ رائپننگ کا ہوگا، ان رائپ ہوگا یا جیسے، تو جو آپ بھیج کتنے رہے ہیں کلو وہ چیز گرام آپ وہاں ہوگی؟ پہ پہنچا دیں۔ ہاں، تو جو چیز آپ کہہ رہی ہیں، جو چیز آپ نے آلو بولا، تو آلو کی جو کوالٹیز آپ نے بتائی، وہ کوالٹیز وہاں پہنچنے تک پوری رہیں، وہ ان میں کوئی خرابی نہ آئے۔ دوسرا اہم بات جو ہے نا، وہ ہے آپ کی شیلف لائف۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اور ملکوں کے جو آم ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اور ہمارے آم بہت اچھے ہیں، تو ان کی اچھائی کا اس وقت فائدہ نہیں جب تک ان کی شیلف لائف نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو کمپلائنس کے حوالے سے اس کو پیک کرنا ہے، پیک کر کے آپ نے اس کو شپ کرنا ہے یا آپ نے بائی ایئر بھیجنا ہے، اور اس نے وہاں پہنچنا ہے، اور پہنچتے پہنچتے خراب ہو گیا تو پھر اس کے سارے خوبیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کی شیلف لائف ہونی چاہیے۔ شیلف لائف کا مطلب یہ کہ شیلف پہ پہنچ کے وہ کتنے دن گزار سکتا ہے، اس کی شیلف لائف اچھی ہوگی تو پھر تو وہ ہمارا وہ اگر کم میٹھا ہے یا اس کا ذائقہ کم ہے تو بھی اچھے پیسے دے دے گا۔ وہ شیلف لائف نہیں ہے تو پھر وہ اپنی پروڈکشن، وہ اتنے بڑے بڑے دعووں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات میں نے کہی کہ آپ کو جو پروڈکٹ آپ دے رہے ہیں وہ پروڈکٹ وہی ہے جو آپ نے کلیم کی ہے۔ دوسرا اس کی شیلف لائف ہے۔ تیسرا اس کی فوڈ سیفٹی پیرامیٹرز ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ چیز بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، شیلف لائف بہت اچھی ہے، تو کیا وہ استعمال کرنے کے بعد تو وہ انسانی صحت پہ تو اس کا کوئی برا اثر نہیں ہے؟ اگر آپ یہ 3 باتیں پوری کر لیتے ہیں تو پھر آپ یورپ اور ان سے اچھی مارکیٹ میں بھیج سکتے ہیں اور اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ اس بار الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو کووڈ کا تھا، لوگ کانشیس ہیں، لوگ اپنی ڈائٹری اور اپنے وائٹامنز اور اپنے منرلز پورا کرنا چاہتے تھے، تو لوگوں کو فروٹ استعمال کرنے کا ٹرینڈ لوکلی بھی اچھا رہا اور انٹرنیشنلی بھی ظاہر اچھا تھا۔ یورپ والوں نے بھی لائک کیا اور ہمارا اچھا خاصا مینگو گیا۔ باقی پھل بھی جا رہے ہیں، اور ابھی جو پچھلی سٹرس کی کراپ تھی وہ بھی ہمارے ریکارڈ ایکسپورٹ تھی، اس بار بھی انشاءاللہ اچھا جائے گا۔ تو مقصد یہ کہ جب ہم ان کمپلائنس پوری کر لیتے ہیں، فوڈ سیفٹی کے معیار کے پورے اترتے ہیں، شیلف لائف دے دیتے ہیں، تو پھر وہ چیز ہماری ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہے اور اچھے پیسے بھی دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہماری چیز بہت اچھی ہے لیکن آپ کی شیلف لائف نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں کویسچن کرنا چاہوں گا، آپ نے فوڈ سیفٹی کی بات کی، تو وہ تو ان کا کوالٹی کنٹرول کا سسٹم ہے، جو بھی پروڈیوس تھرڈ کنٹری سے آ رہی ہے، افریقہ سے آ رہی ہے یا ایشین کنٹری سے آ رہی ہے، وہ ان کے انسپیکٹر چیک کرتے ہیں، اگر مسئلہ ہو تو وہ کسٹمر کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اس کو کلیئر کریں، نہیں تو وہ دریا برد کر دیتے ہیں، ساری کنسائنمنٹ دریا میں پھینک دیتے ہیں، وہ تو کلیئر ہو گیا۔ اچھا، کویسچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فوڈ سیفٹی کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ اکثر فارمر جو ہے سوال بھی کرتے ہیں کہ کون سی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے مطلب آپ کا کوئی گلوبل گیپ ہے یا کوئی ہماری لوکل ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیں یا فائٹو سینٹری ریکوائرمنٹ ہیں؟ اس کے بارے میں کائنڈلی ڈیٹیل میں بتائیں تاکہ اگر کوئی گروور جو ہے ہماری گفتگو سن رہا ہے تو اس کو اس بارے میں اویئرنیس ملے، تاکہ وہ اپنی جو خواہش ہے کہ میں یورپ میں پھل بھیجوں یا کینیڈا امریکہ میں، تو اس کو عملی جمع بنا سکے۔ اچھا، بہت شکریہ، یہ کافی اہم سوال ہے اور یہیں پہ جو ہے نا وہ اصل میں بہت سے لوگ سٹک بھی ہو جاتے ہیں۔ میں جو ہے نا وہ ان دو چیزوں کو ڈیفرنٹ دیکھتا ہوں، ایک فارمنگ ہے اور ایک آپ کی بزنس ہے، ایک آپ کی جو ہے نا وہ انٹرپرائزز ہے، آپ کا ٹریڈنگ ہے۔ یہ دونوں مختلف کام ہیں۔ جب آپ گروئنگ کے چیمپئن ہیں تو ہو سکتا ہے آپ پھر ایکسپورٹ کے اور ٹریڈنگ کے چیمپئن نہ بھی ہوں۔ تو اس لیے اگر آپ وجہ یہ کہ دیکھیں نا، ہم گرو تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں، کئی سالوں سے گرو کر رہے ہیں، لیکن ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکی تھی نا پچھلے ادوار میں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ گروئنگ از ڈفرنٹ تھنگ اور ٹریڈنگ از ڈفرنٹ تھنگ۔ تو ٹریڈنگ کے لیے ٹریڈنگ سیکریٹس اور ٹریڈنگ کی باتیں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں، اور فارمنگ کے لیے فارمنگ کی۔ ہم فارمنگ اچھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس چیزیں بہت اچھی ہیں،
لیکن ہر فارمر جو ہے نا وہ ٹریڈر نہیں ہے. چھوٹی فارمنگ بھی ہے, اور جو بڑے فارمرز ہیں وہ بھی نہیں ہے اچھے ٹریڈر نا. وہ بھی سم ٹائم جو ہے نا وہ جب ان کا پھل تیار ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں, کسی اور کو دے دیتے ہیں, وہ ان کا جو ہے نا وہ ہارویسٹنگ کر رہا ہوتا ہے, ان کی جگہ پہ مال بیچ رہا ہوتا ہے اور اپنا پروفٹ لے رہا ہوتا ہے اس میں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ جب ایکسپورٹ کی بات کریں گے یا اکراس دی بارڈر ٹریڈنگ کی بات کریں گے تو پھر آپ کو اس سبق کو یاد کرنا چاہیے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس لیے یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسپورٹر ہونا چاہیے. آپ فارمر ہیں یا نہیں ہے یہ اور بات ہے, لیکن آپ کو پھر ایکسپورٹر ہونا چاہیے, اور ایکسپورٹر کی جو نارمز ہیں, جو اس کی چیزیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, ورنہ آپ پر نقصان کر بیٹھیں گے اور جلدی نکل جائیں گے اور ان کے لیے بھی ایک بری مثال بن جائیں گی. اچھا, دوسرا جو فوڈ سیفٹی کی بات ہے کہ آپ نے ایک اچھی پروڈیوس بنا لی, آپ نے اس کی شیلف لائف کی باتیں بھی کر لی کہ ہاں جی یہ شیلف لائف ٹھیک ہے, یہ بائی ایئر چلا جائے گا, 24 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اتنی لائف ہے 5 دن 6 دن 10 دن کی, یہ جو ہے نا وہاں پہ شیلف پہ رہ بھی لے گا اور کنزیومر تک یہ ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہوگا. اس طریقے سے پھر آپ کی کچھ ایسی چیز پھل ہیں جیسے پوٹیٹو ہے یا آپ کا سٹرس ہے, تو یہ بھی آپ اس کو بائی ایئر یا بائی سی بھیج دیتے ہیں اور کچھ ٹائم میں یہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر آپ نے دونوں چیزیں پوری کر لی نا. فوڈ سیفٹی باقی رہ جاتی ہے جس کے اوپر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز ڈسکارڈ ہو جائے گی. اچھا, فوڈ سیفٹی کی جو معیار ہے یا فوڈ سیفٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ پروڈکشن سے شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی سیزنل اینول کراپ ہے یا آپ کی شارٹ ڈیوریشن کراپ ہے یا آپ کی لانگ ڈیوریشن یا آرچرڈز ہیں, تو فوڈ سیفٹی کی جو باتیں آپ کی وہاں سے شروع ہوتی ہیں, اور وہاں سے آپ کنٹرول شروع کرتے ہیں. تو پھر آپ پروسیسنگ کے دوران بھی کرتے ہیں, اور آپ باقی جو جہاں تک آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے آپ کرتے ہیں, باقی پھر انشاءاللہ وہ کمپلائنس دے دیتی ہے پروڈکٹ. تو جہاں پہ پروڈکشن کی بات ہے اس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا اس میں آپ جی اے پی جو ہے نا گڈ ایگریکلچر پریکٹسز کو اڈاپٹ کریں. اب وہ گڈ ایگریکلچر پریکٹسز جو ہے نا وہ کس مقصد کے لیے ہیں, یورپ کے مقصد کے لیے ہیں یا آپ سمپلی جو ہے نا اپنے لوکل کمیونٹی کو دینا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے. ہم جب دیکھیں دنیا بھر میں فصلوں پہ ڈیزیز ہوتی ہیں, انفیسٹیشن ہوتی ہے, مطلب اس پہ انسیکٹ آتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, تو ہر کنٹری میں اسپرے بھی ہوتے ہیں irrespective کہ جہاں پہ آپ آرگینک ڈکلیئر کروایا ہو آپ نے, ادروائز پھر آپ کو بلک پروڈکشن کے لیے اور کمرشل پروڈکشن کے لیے آپ کو یہ اسپرے بھی کرنا پڑتا ہے. اس چیز کی اویئرنیس جو ہے وہ آپ کی فارم سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ جو سب سے اچھا مینگو ہے یا سب سے اچھا سٹرس ہے یا بنانا ہے یا آپ کا گووا ہے, آپ نے اس کی شکل دیکھ لی, بہت اچھا ہے, ٹھیک ہو گیا, آپ نے اس کا اب اس کا وہاں پہ جو مسئلہ بنتا ہے وہ آپ کا ریزیڈیو کا بنتا ہے, اور وہاں پہ اگر کوئی انسیکٹ وہاں پہ نکل آتا ہے یا اس کا کوئی لاروے یا اس کا کوئی میگٹ یا اس کا کوئی وہاں پہ نظر آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ڈسکارڈ کرتے ہیں. تو ہم انسیکٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں, ہم اتنے اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اتنا اس کرتے ہیں, تو انسیکٹ اس کے فزیکلی اپیئر نہیں ہوتا اس پیکٹ میں, اس ڈبے میں نا, اس فروٹ کے اس لاٹ میں. لیکن جب وہ اس کو کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے وہ لے کے جاتے ہیں, اس کے ریزیڈیو چیک کرتے ہیں یا اس کا جو ہے وہ بایولوجیکل کنٹرول چیک کرتے ہیں اس کا, تو وہ تب جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے سالوں میں تو اس کو بہت زیادہ کنٹرول کیا گیا ہے تھرو ٹریننگ اور تھرو ایجوکیشن, تھرو مینی ایکٹیویٹیز. لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ ہر وقت اس کی تلوار سر پہ رہتی ہے کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ کنسائنمنٹ میں کوئی ایسا نکلا ہے تو ہماری یہ کنسائنمنٹ ضائع ہو جائے, کیونکہ واپس کے لیے بھی اتنے خرچے ہوتے ہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پھر آپ اس کے لیے گورنمنٹ کو ان ہونا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ آئے, وہ کوئی ایسی جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, اور وہ ان کی پروڈیوس کو وہ پھر وہ ریگولرلی چیک کرتے رہتے ہیں کہ ان میں کوئی ریزیڈیو لیول کسی چیز کا بخت تو نہیں رہا, کیونکہ یہاں پہ ہم کنٹرول کر لیں گے, وہاں پہ گیا تو پھر اس کے انہوں نے پھر اس کو ڈسکارڈ ہی کرنا ہے. اس لیے پھر آپ فوڈ سیفٹی کے جو معیار ہیں وہ فارم سے ہی شروع کریں, بے شک وہ جی اے پی ہے, گڈ ایگریکلچر پریکٹسز ہے, وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں, جس کی وجہ سے انشور ہو کہ یہ جو فوڈ ہوگا یہ فٹ فار ہیومن کنزمپشن ہوگا, فوڈ سیفٹی کے معیار پہ پورا ہوگا. اسی طریقے سے پھر آپ جب اپنی پروڈیوس کو کسی پیک ہاؤس میں لے کے آتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ ہے یا کوئی ایسی ٹریٹمنٹ وہاں پہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس میں ریزیڈیو انٹر ہونے کا خطرہ ہے یا ریزیڈیو بھگنے کا خطرہ ہے, تو پھر آپ وہاں پر بھی ایک چیک لازمی رکھیں. اس کے لیے آپ اپنے انٹرنل کنٹرول اسٹرانگ کریں, کیونکہ سرٹیفکیشنز تو ہوتی ہیں, سرٹیفکیشن لوگ لے لیتے ہیں, لیکن سرٹیفکیشن لینے کے باوجود بھی انٹرنل کنٹرول اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو انٹرنل کنٹرول جتنا اسٹرانگ ہوگا وہ آپ اس کو کریں. آپ جی اے پی اگر لینا چاہتے ہیں سرٹیفکیشن لیں, سرٹیفکیشن نہیں لینا چاہتے تو وداؤٹ سرٹیفکیشن جی اے پی کمپلائی تو کم از کم کریں اپنے فارم پہ, جتنی چیزیں اس کی آپ پوری کر سکتے ہیں. سیکنڈلی پھر آپ
वहाँ पे चाहे वो ISO 22000 है या हैसअप है या जो और नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं, या जो आपका कस्टमर कह देता है कि मुझे ये वाला चाहिए तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आप वो भी ले लें। तो उसमें फिर आपको फिर वो कंप्लायंस देनी पड़ती है। सम टाइम वो वॉलंटरली कर रहे होते हैं, सम टाइम किसी के कहने पे आप लोग कर रहे होते हैं। तो वो आपको प्रोडक्शन लेवल पे और प्रोसेसिंग या हैंडलिंग लेवल पे आपको फिर ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आपको पूरी करनी पड़ती है। वैसे जर्मनी में तरीकाकार कुछ इस तरह होता है कि जैसे फल लग गया है ना, तो उसके बाद उसका वो लैब में एनालिसिस करवाते हैं। ये 17,025 लैब का कोड होता है कि उससे वो सर्टिफाइड हो, तो उसके ज़रिए वो रेजिड्यू एनालिसिस करवाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर कंसाइनमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, परचेज़ करते हैं। तो मतलब खरीदने से पहले, परचेजिंग से पहले ही उनके आ जाते हैं जो वो कलेक्टर होते हैं सैंपल, तो वो उसके बाद उसको करते हैं। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे एसपीएस या इस तरह का कुछ आप बता रहे थे पहले एक दफा गुफ्तगू हुई थी कि हमारी लोकल गवर्नमेंट का या फाइटोसैनिटरी हाँ, डिपार्टमेंट का। यस, जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है और बहुत अच्छा एस्टैब्लिश है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी उसको देखती है। और वो जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, वो बेसिकली हमारा जो नेशनल इंक्वायरी पॉइंट भी है इसकी कंप्लायंस के लिए ना। तो वो भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, वो कंसाइनमेंट्स को चेक भी करते हैं, जो बाहर से आता है या हमारा बाहर जाता है, तो उसको चेक भी करते हैं और उसकी रेजिड्यू की रिपोर्ट्स भी देखते हैं। इवन देन आपका इंटरनल कंट्रोल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। एक तो हमारे पास वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है जो कि एसपीएस सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी लुक आफ्टर करता है। जो एसपीएस कंट्रोल है बेसिकली वो सर्टेन क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है। तो क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स आपको अपने पहले जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको देखते हुए, या अगर लोकल को रेगुलेशन है, जैसे हमारे पास क्वारंटाइन एक्ट बना हुआ है, तो उसके मुताबिक ये अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करवाते हैं, तो और फिर जो है वो आपकी प्रोड्यूस बाहर जाती है। तो एक तो हमारे पास ये एसपीएस की कंट्रोल है जो कि मैंडेटरी हैं, मतलब ये रेगुलेटरी इशू है, ये कोई वॉलंटरली आपकी मर्जी नहीं है कि आप करवाएं या ना करवाएं। आपको अगर एक्सपोर्ट करना है और स्पेशली यूरोप करना है तो फिर आपको ये करना ही करना है। बाकी जो आप बात आपने की कि वो जब फल की खरीदारी होती है तो ऑर्चर्ड स्टेज पे ही जो है ना वो उसको वो चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो ये वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि इंटरनल कंट्रोल। अगर एक फार्म है और 100 एकर्स का फार्म है या 50 एकर्स का फार्म है, तो उनका अपना इंटरनल कंट्रोल क्या है? क्या वो ऐसी स्प्रे करते हैं जो कि बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, बार-बार करते हैं, हाई डोजेस करते हैं, या वो टारगेट पेस्टिसाइड करते हैं जिसका रेज़िड्यू कम होता है? तो ये सारी बातें जो है ना वो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग और ट्रेनिंग की वो बातें हैं, जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स या वो फार्मर्स जो एक्सपोर्टर्स को माल देते हैं, या वो फार्मर्स जो खुद एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको ये सारी जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनको समझने की भी ज़रूरत है, उनको इसके ऊपर ट्रेनिंग लेने की भी ज़रूरत है, और वो अगर वो करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्टर को माल देना चाहते हैं, तो जितना उनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा, जितना उनका बाग साफ-सुथरा होगा, हाइजीनिकली मेंटेन होगा, इंसेक्ट पेस्ट जो है ना वो उसमें कम होंगे, डिजीज़ेज़ की वहाँ पे इंसिडेंस कम होगी, वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो आएगा आपको रेगुलर कंट्रोल के साथ। फिर आप उसमें ज़ाहिर है हमारे पास जैसे आप कह रहे हैं कि ISO 17025 जो कि एक्रीडेशन लैब एक्रीडेशन का स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना वो कोशिश की थी कि उनकी जितनी लैब्स हैं वो ISO 1025 पे शिफ्ट हो जाए। तो उन्होंने उसके लिए वो कुछ अरसा लगाया और अपनी लैब्स को उसके ऊपर ले गए। कुछ प्राइवेट लैब्स हैं वो भी इसके ऊपर हैं, हमारे पास PCSIR है, वो भी इसके ऊपर एक्रीडेटेड है। तो मकसद एक्रीडेशन जो लैब्स की है वो भी इतना इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि आपके यहाँ पे जो लैब्स हैं वो टेस्ट करती हैं तो वो उसमें रेसिड्यूज नहीं डिटेक्ट होते, और सम टाइम ऐसा होता है कि जब वो वहाँ पे यूरोप पहुँचती हैं तो फिर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर अगेन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द लैब्स हियर, कि वो या तो सैंपलिंग ठीक नहीं कर रहे, या फिर उनके इक्विपमेंट ठीक नहीं है, या वो बराए नाम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है, अपनी प्रोसेसिंग फैसिलिटी है या पीछे बाग है, क्योंकि अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो फिर आपको पहले से ही बाग सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले से अपनी फसल को उस के मुताबिक ग्रो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से सारा साल प्रैक्टिस करें, उनमें कोई ऐसी बात ना हो जो कि गैप वाली होती है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आप एक भी अडॉप्ट ना करें और फिर आप कहें जी मेरा बाग एक्सपोर्टर ले ले, तो वो ले लेगा,
اور وہ لے کے وہ چلا جائے گا، اور پھر وہ کنٹری کے لیے ایک رسک بن جاتا ہے. اللہ کرے کبھی ایسا رسک نہ بنے، اور جیسے چیزیں ہو رہی ہیں وہ اچھی ہوں، اور زیادہ اچھی ہوں. لیکن کبھی ایسا بھی ہو، اللہ نہ کرے ہو، کہ وہ ان میں سے وہ ریزیڈیو نکل آئے. تو اس لیے ایسے باغ خریدے جائیں جو اپنی ریکارڈ کیپنگ کرتے ہوں، جو کسی ایکسپرٹ کے مشورے کے ساتھ اپنے کیمیکلز اور فرٹیلائزر وہ ڈالتے ہوں باغوں میں، اور اپنے باغوں کی ہائیجین مینٹین رکھتے ہوں. اور اپنے ہارویسٹنگ کے دوران جو سب سے زیادہ اہم ایشو ہوتا ہے وہ ہارویسٹنگ کے دوران ہوتا ہے، کہ اپنے ہارویسٹنگ ٹھیک نہیں کی، وہ وہاں سے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پھل کے ساتھ لگ جاتی ہیں، جو کہ اگلی اسٹیج بالکل پہ بھی ریموو نہیں ہوتی. تو وہ بالکل. اگر یہ ساری چیزیں وہاں پہ ریکارڈ کیپنگ ہے، اور اس سے اچھی پریکٹسز جو ہے نا وہ پری ہارویسٹ اور ڈیورنگ ہارویسٹ، پوسٹ ہارویسٹ وہ ساری کر رہا ہے، تو پھر آپ اس سے مال خریدیں اور پھر بھیجیں، تاکہ آپ کو اچھے پیسے ملیں. ادروائز ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جسے بہترین اپنا پھل کہتے ہیں، وہ باہر جا کے پھیکے اور بے ذائقہ پھلوں سے بھی کم پیسے لے رہا ہوتا ہے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر ہم نے گرو تو کر لیا، لیکن پھر ہم نے پریزنٹ نہیں کر سکے ٹھیک طریقے سے، ہم نے پھر کہیں کوئی مسائل تھے. تو اس لیے گروئنگ پہ فوکس کریں. گروئنگ کے دوران جو گڈ ایگریکلچر پریکٹسز ہیں ان کو سمجھیں، ان کو اڈاپٹ کریں، اور پھر اس کے بعد کی جو باتیں وہ ساری کریں. پھر ہی جو ہے نا وہ آپ اچھے ملکوں میں بھیج سکتے ہیں اور اچھے پیسے لے سکتے ہیں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھے پیسے کمائیں اور تاکہ ترقی ہو. اس میں پھر ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اچھے پیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے باغ پہ فوکس کرتے ہیں، اپنے کاروبار پہ فوکس کرتے ہیں. آپ کے پاس یونٹ ہے تو آپ نے اس کو، وہ لیٹ سے کہ وہ 10 ٹن کیپیسٹی کا تھا، تو آپ نے اس کو بڑھا کے 20 ٹن کے پہ لے گئے، یا ایک اور لگا لیا. یا آپ کے پاس گروئنگ کم تھی، آپ نے گروئنگ بڑھا لی. آپ کے پاس نمبر آف پلانٹس کم تھے، آپ نے انکریز کر دی، کیونکہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ریزلٹ دے رہی ہیں. تو اس حوالے سے پھر یہ باتیں جو ہے نا وہ اگر لوگ اس کو سوچیں، اس پہ عمل کریں، تو وہ مطلب ایک بڑا اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں. اچھا، اس میں آپ نے بڑی اچھی طرح اس کو کور کیا سارے کو ڈیٹیل کے ساتھ، کہ یہ پروڈکشن سے سٹارٹ ہوگا، گڈ ایگریکلچر پریکٹسز ہیں اور فوڈ سیفٹی کا ساری پروڈکشن کے دوران ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا. پھر اس کی پوسٹ ہارویسٹ ہے پورا پوسٹ ہارویسٹ ہے، اور پھر شپمنٹ ہے. تو یہ ان ہول ایک پر وہ کیا کہتے ہیں کمپلیٹ پروسیس ہے. اور آپ نے پھر ٹریننگ کی بات کی، تو اس کے حوالے سے اویئرنیس فرض کریں کوئی ہمارا گروور جو ہے ہمیں اس وقت سن رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں جو میرا باغ جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہو، یا وہ اس کی پروڈکشن جو ہے اسٹینڈرڈ کے مطابق میٹ کرتی ہو، تو آپ کے خیال میں کون سا ادارہ ہے یا کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ تو ایک سورس ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے لوگ، جن کو انشاءاللہ ہم آپ کو لوپ میں لیتے ہیں اور آپ سے رابطہ کریں گے لوگ اس حوالے سے. لیکن اس کے علاوہ کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پہ فارمر جو ہیں مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو ظاہر ہے گورنمنٹ سیکٹر بہت بڑا ہے پاکستان میں، اور ان کے پاس سٹاف بھی بہت زیادہ ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ہر باغ ہے، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بلک میں جائے، بہت زیادہ جائے، اور پوری دنیا میں جائے. تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہماری ہر کھیت، ہمارا ہر باغ، ہمارا ہر پھل سبزی جو ہے لگ رہی ہے، وہ چاہے وہ ہم لوکل کھا رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ فوڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو. ہم اگر خود اچھا کھانے کے قابل ہو گئے، یا ہم نے اچھا کھانا شروع کر دیا، تو ہم انشاءاللہ پوری دنیا کو اچھا کھلائیں گے، اور ارن بھی کریں گے اس میں نا. تو اس میں گورنمنٹ سیکٹر بڑا ہے. گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ میں ریسرچ بھی ہے، ایکسٹینشن بھی ہے. یہ پورے چاروں صوبے میں یہ سارے لوگ مل جاتے ہیں، سارے کچھ کام کر بھی رہے ہیں، کچھ اس لیے کام پہ. تو ایک تو یہ لوگ ہیں، اگر یہ سارے لوگ ٹرینڈ ہو جائیں تو یہ آگے فارمرز کا ڈائریکٹ ان کے ساتھ لنکیج ہوتا ہے، تو یہ کریں. دیکھیں، ہم جیسے لوگ، ہماری پاس کیپیسٹی کم ہوتی ہے، ہم لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں جو کہ وہ سیریسلی چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کرنا ہے، اور ہمارے ساتھ. تو ہم بہت لمیٹڈ ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے، ہم کتنے کمیونٹی کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ریسرچ انسٹیٹیوشن ہیں. جیسے اب مینگو کی بات کرتے ہیں تو مینگو ریسرچ کے ادارے ہیں، سٹرس میں ہیں، تو پوٹیٹو میں ہیں. تو یہ لوگ بھی، ان کے پاس بڑا فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، ٹریننگ فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ٹیمیں بھی ہوتی ہیں. اور یہ فارمرز کے لیے کچھ ٹائم اسپیئر کر بھی سکتے ہیں. تو وہ جتنا یہ کر سکتے ہیں یہ بھی کریں. پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایگریکلچر کی انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. تو وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. جیسے ملتان میں ہے ہمارے، جو ہمارا الما میٹر ہے، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، دی اولڈسٹ ون. تو وہاں سے شروع ہو. باقی جتنی یونیورسٹی ہیں، وہ چاہے وہ محمد نواز یونیورسٹی ہے، یا باقی BZU ہے، یا اسلامیہ ہے، جہاں جہاں پہ ایگریکلچر پڑھائی جا رہی ہے،
اور جہاں جہاں پہ ہارٹیکلچر کا شعبہ ہے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں، اپنے وہ فوڈ سیفٹی کی باتیں اور یہ گڈ ایگریکلچر کی باتیں وہ اپنے بی ایس سی لیول اور ایم ایس سی لیول کو کورس میں شامل کر دیں، کہ وہ دیکھیں نا کتنے کورس ہوتے ہیں، تو آپ ایک 2 کریڈٹ آرٹس کا یا 3 کریڈٹ آرٹس کا ایک کورس آپ گیپ پہ بھی رکھ دیں، جس میں فارم مینجمنٹ کی باتیں ہوں، گیپ کی باتیں ہوں، بیسٹ ہینڈلنگ کی باتیں ہوں، تو وہ اور یہ آپ جو بی ایس سی کی 7ویں 8ویں سیمسٹر میں بے شک رکھ دیں، تو اس سے کیا ہوگا، ابھی سے مائنڈ بن جائے گا۔ دیکھیں ہمارا جتنے بھی، اگر وہ اینٹمالوجی کا بندہ ہے اس کو بھی آپ کو گڈ ایگریکلچر میں انوالو ہے، پیتھولوجی کا بندہ ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے، وہ اگر بریڈنگ کا بندہ ہے تو وہ بھی اس طریقے سے چیزیں، جب وہ بریڈنگ کے اپنے پروگرام چلائے گا کراپس کے لیے، تو بھی وہ ان باتوں کو دیکھے گا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ فوڈ سیفٹی کے معیار کے مطابق نہ ہو، تو ایسی چیز کوئی نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے سوائل سائنٹسٹ ہے تو وہ بھی سوائل میں چیزیں ایسی ڈلوائیں گے کہ وہ جو ہماری فوڈ سیفٹی کمپرومائز نہ ہو جس کی، تو اس لیے ہر میجر اگرانومی ہے تو ہر جو میجر ہے وہ اس کے لیے ہو کہ وہ کم از کم ایک کورس اس کے لیے مینڈیٹری ہو کہ وہ فوڈ سیفٹی کی بات دیکھیں۔ ہم اگر وائڈر کمیونٹی کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر یہ باتیں اور زیادہ لمبی ہوتی جائیں گی۔ اگر ہم کنسلٹنٹس میں دیکھیں ہم حاضر ہیں کسی کے لیے، لیکن پھر آپ کو آپ جب آپ ایک بڑا ایم ہے اور آپ جلدی اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ والے میتھڈز ہیں کہ آپ جو قومی لیول کے ادارے ہیں یا صوبائی لیول کے ادارے ہیں، یونیورسٹی ہیں، ان سب کا بہترین رول بنتا ہے اور ان کے پاس فیسلٹیز بھی ہیں، یہ لوگ اس میں آئیں اور اپنے مطلب ایجنڈا میں شامل کریں، یہ اپنے ورک پلان بنائیں اور ورک پلان کے تحت پھر دیکھیں کہ ہم نے ورک پلان کو سال کے بعد کتنا اچیو کیا، تو پھر اس طریقے سے یہ ایک روٹ ہے یہ جس کو لے کے میرا خیال ہے کہ کر سکتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے بہت سے آپشن ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں، کنسلٹنسی دے رہے ہیں، ٹریننگز دے رہے ہیں، وہ بھی ہیں، تو وہ مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر وہ سلیکٹیولی چاہتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بات کی، بہت اچھی سجیشنز آپ نے دی، لیکن اصل میں گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو ہمارے کنٹرول سے بیانڈ ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، اور یونیورسٹیز کی آپ نے بات کی، کورس کی اچھا آئیڈیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں 1940 یا 50 کے پڑھائے جا رہے ہیں، اس میں کیا انوویشن ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا کہ کب وہ سینیٹک ریویو کرتا ہے۔ تو میں اس وقت اس پرسپیکٹو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، میں یا آپ یا ہمارے جیسے چند ساتھی جو کہ تھوڑے سے اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ میں نے انڈیا کی پروڈکٹ ادھر دیکھی، اسرائیل کی دیکھی، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ کیوں نہیں اتنی پروڈکٹس ہیں، 150 کے قریب پروڈکٹس آ رہی ہیں، تو پاکستان کی کیوں نہیں، افریقہ کی پروڈکٹس آ رہی ہیں، مصر کی آ رہی ہیں، یونان سے آ رہا ہے انگور، اٹلی سے آ رہا ہے، اسپین سے آ رہی ہیں، تو پاکستان کی پروڈکٹ کیوں نہیں آ رہی؟ تو ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ، چاہے امپیکٹ کم ہو زیادہ ہو وہ ایک علیحدہ کی بات ہے، لیکن ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ میں یا اس طرح کے ہمارے چند احباب جن کو ہم اس سفر میں شامل کر سکتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا آئیڈیا ہے کہ اپنے لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں جس میں ہم اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں کچھ کر سکیں اور کسی کو اس سے فائدہ بھی ہو؟ دیکھیں ہم اپنے اس محدود جو ہمارے پاس علم ہے، میں نے تو ایک چلے واسٹ سجیشن دے دی، لیکن ظاہر ہے ہم جو ہے میں ہوں، آپ ہیں، کچھ اور ایکسپرٹ ہیں، کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں آئیں، تو ہم مل کے کیوں نہیں ہم ایک ایسا مطلب وہ بنائیں اور ہم اس کو فارمرز کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو مطلب پیش کریں، یا جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی رہنمائی کے لیے پیش کریں، یا جو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا دل کرتا ہے، ان کے پاس انویسٹمنٹ ہے، ان کے پاس پیچھے سپلائی لائن ہے، جو نئے اس میں آنا چاہتے ہیں، ان کو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یورپ میں ہیں یا کسی اور کنٹری میں ہیں، وہ کہتے ہیں یار پاکستان کی بھی اتنی اچھی پروڈکشن ہے تب وہ یہاں پہ کیوں نہیں آ رہی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، ان کی اویئرنیس سے لے کر ان کی کمپلائنس تک، ان کی ساری انڈرسٹینڈنگ تک ہم ان کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو آج کی ایک چھوٹی سی ہم ایک ایکٹیویٹی بھی آن لائن کر رہے ہیں، یہ بھی شاید اسی کا حصہ ہے، ہم اس طریقے سے بالکل اور بھی آن لائن اور اس طریقے سے ہم وہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم جیسے ہم نے اب آج ویکینڈ پہ کیا، ہم ہر ویکینڈ پہ کوئی نہ کوئی نیا پروگرام، نیا ایجنڈا، بے شک وہ 10-15 منٹ کا ہو تو ہم اس کو لے کے آ سکتے ہیں، اور پھر پرائیویٹلی بھی اگر کوئی چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کے اس کو جو جتنے کا ہم گائیڈنس، رہنمائی، جو اس کو تربیت ہے، ٹریننگ ہے، اس حوالے سے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی سیریسلی کوئی اس میں آنا چاہتا ہے تو وہ آئے، اور تاکہ پھر وہ لوگ اس کو دیکھ کے پھر اور بھی لوگ آئیں، تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم یہ اس طریقے سے تو ہم بھی بالکل ہم جو ہے نا وہ سوچتے بھی ہیں اور کرنا چاہتے بھی ہیں۔
اور اگر کوئی چاہے گا تو انشاءاللہ اس کی مکمل رہنمائی بھی کریں گے۔ بہت بہت زبردست سر، بہت زبردست۔ اچھا، میرا اس میں آئیڈیا تھا کہ میں نے اس ٹرین جو ہمارا سیشن ہے اس کے وہ جو پیج تھا اس میں بھی لکھا تھا کہ ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر مینٹورشپ۔ تو میرا اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ ہم 3-4 سیکشن بنائیں اس کے، کہ ایک یہ ہے کہ جیسے ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ ایکسپورٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، تو اسی طرح پھر ہم ہارٹیکلچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں مشرومز آ جاتی ہیں، فلاور پروڈکشن آ جاتی ہے، اس میں میڈیسنل پلانٹس کی پروڈکشن آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں کہ جو جاب کرنا چاہتے ہیں یا جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، فارمنگ کو ایز اے پروفیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو میں اب سن رہا تھا امریکہ کے جو ایگریکلچر منسٹر ہے اس کی ایک چھوٹی سی کلپ تھا، وہ میں سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ ہمیں 60,000 جو گریڈز ہیں کالج یا یونیورسٹی کے ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ہمارے پاس اس وقت 30,000 گریڈز موجود ہیں، تو شارٹیج ہے 30,000 کی۔ اسی طرح آسٹریلیا ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک ویزا کی اسٹریم شروع کر رہے ہیں کہ جو ایگریکلچر ورکرز ہیں ان کو ڈائریکٹ اس ٹیم کے ذریعے فارن سے بلایا جا سکے۔ پتہ نہیں پاکستان کو وہ رکھتے ہیں اس ٹیم میں یا نہیں، لیکن اسی طرح کینیڈا کی بھی اس ٹیم ہے۔ تو میرا جو آئیڈیا تھا کہ ہم 4-5 اس طرح کی ٹیمز بنائیں کہ ایک سیکشن ہو جس میں بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کی مینٹورشپ سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے گائیڈ کریں، وہ ہم سے رابطہ کریں، یا ہم ایک پینل جو ہے گروپ بنائیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی، جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ہمارے پاکستانی جو باہر ہیں یا جو فارن جو اسپیشلسٹ ہیں ان کا بھی، اور جو اسٹوڈنٹ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جی اسکالرشپ لیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ یا ہمیں جاب ملے، ہم کیسے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ جاب کی ڈیمانڈ تو ہے، یورپ ہو کینیڈا ہو جہاں پہ بھی ہو، تو پھر اس کے لیے ان کو جو ہے نا وہ گائیڈ کیا جائے، تاکہ جو ایک گیپ ہے وہ تو پورا نہیں ہو سکتا، جیسے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں کہا کہ وہ تو گورنمنٹ لیول کا کام ہے جو بڑے امپیکٹ پہ ہوگا، لیکن چھوٹے لیول پہ جو ہے ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا، یہ جو مینٹورشپ ہے نا، یہ ظاہر ہے جتنے ہم اس میں کنٹریبیوشن دے سکتے، یہ بڑا اچھا ہے مینٹورشپ، اور یہ اس میں ظاہر ہے ہمیں جو جتنے بھی کوئی بہت زیادہ جو لوگ چاہیں گے اور وہ اس میں ان ہونا چاہیں گے بڑے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، وہ یہ ایک بہت بہت اچھا ہے کہ ہم جو ہے جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فارمرز ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں۔ پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ہیومن ریسورس ہے وہ اس کی ایکسپورٹ کے حساب سے، کہ کسی کنٹری کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہے نا وہ پروفیشنلز کی اور ایگری پروفیشنلز کی، تو اس میں بھی ظاہر آپ اچھی جگہ بیٹھے ہیں جرمنی میں۔ جرمنی از ون آف دا کنٹری ویری سینسٹیو فار فوڈ سیفٹی ایشوز نا، تو بالکل وہاں پر بڑا اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، تو آپ اس کو بھی سمجھتے ہیں ادھر مطلب میرے جیسے اور بھی بہت سے دوست ہیں جو کہ پاکستان کی ڈائنامکس کو، پاکستان کے پوٹینشیل کو سمجھتے ہیں، تو وہ بالکل ایسا ایک وہ شروع کیا جا سکتا ہے سلسلہ، جس میں یہ جو مختلف کیٹیگریز آپ نے بتائی ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ اس ملک کی خدمت کی جا سکتی ہے، اور لوگوں کے جو ہے نا وہ بزنسز جو ہے نا وہ ان کو اسٹیبلش کرنے میں، ان کو پروموٹ کرنے میں جو ہے نا وہ ان کو ہیلپ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل دس از ڈویبل، اور یہ مطلب اس کو کسی بھی لیول پہ، کسی بھی اسٹیج پہ اور کسی بھی وقت جو ہے نا اس کو وہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اس کو انڈورس کر کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا دل تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں 1 سے 11 تو چلیں، آپ لائک مائنڈیڈ ہیں تو آپ کچھ دوستوں سے بات کریں گے، کچھ 1-2 سے میں کروں گا، تو وہ کیا کہتے ہیں چلتے چلتے کوئی چھوٹا موٹا قافلہ تو بن ہی جائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے نا۔ چلیں، تو آپ سے بہت شکریہ، آپ کا کافی ٹائم آپ نے دیا۔ تو آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ٹیک اوے میسج جو ہے ہمارے فارمرز کو، اسٹوڈنٹس کو، جو بھی ہمیں سن رہا ہے، اس کو آپ کیا دینا چاہیں گے جو اس فیلڈ سے متعلق ہے یا زندگی سے متعلق ہے، کوئی بھی ٹیک اوے میسج چھوٹا سا 1-2 منٹ کا جو آپ دینا چاہیں پبلک کو۔ دیکھیں، میں تو ہمیشہ اس بات کی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو نا بہت سے وسائل دیے ہیں، اور ہم اصل میں ان کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے، اور بہت سے لوگ جو ہے نا میرے جیسے، میں بھی ہوں، میرے جیسے اور بھائی ہیں
जो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, और वो बहुत से ऐसे भी हैं जो कि इरेलेवेंट जॉब्स कर रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा पैगाम है अपने इन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, कि वो अपने अपने बिजनेस शुरू करें। वो उनकी पहले अपनी, जब आप डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप में आएँ, अपने बिजनेस, बेशक वो एडवाइजरी का है, प्राइवेट एडवाइजरी दें, बेशक वो कोई सप्लाईज का है वो दें, बेशक वो कोई मार्केटिंग का है कि किसानों की आप हेल्प कर दें कि उनकी प्रोड्यूस को मार्केट करने में हेल्प कर दें, आप ब्रांडिंग में हेल्प कर दें। तो कुछ ऐसा मतलब करें जो कि बेशक नया ना हो, लेकिन वो आप करें, तो वो आपको ज़्यादा जो है ना वो पे करेगा। और जब आप आस-पास की कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वाकिफ़ ही नहीं होते कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपकी जो है ना वो क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है। तो वो ढूँढ रहे होते हैं और आप आस-पास होते हैं, पता नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने-अपने विलेजेज़ में, अपने-अपने शहरों में आप देखें, और वहाँ पे आपको किस चीज़ का पोटेंशियल नज़र आता है। गंदम है, क्या आप हे प्रोसेसिंग में आ सकते हैं, व्हीट प्रोसेसिंग में क्या कर सकते हैं, व्हीट प्रोडक्शन कैसे एनहांस कर सकते हैं, क्या आपके पास टेक्निक्स हैं, वो सीखें, लोगों को बताएँ। फिर किसी को प्रोड्यूस मार्केट करने में मसाइल आ रहे हैं, आप उनमें दें। हर बंदे को अपनी, चाहे वो बाग का है, चाहे वो किसी भी फसल का है, सब्ज़ी का है, मार्केटिंग के मसाइल हैं पाकिस्तान में, वो आप उनके साथ मिलके काम करें। कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग दें उनको कि यार ऐसी फसल आपकी तैयार हो जाएगी, तो मैं आपको साथ मिलके हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते, एक्सपोर्टर ढूँढ लाऊँगा आपके लिए, और आपको एक्सपोर्ट भी हो जाएगा और आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये मैं तो चाहता हूँ कि देखिए, जब तक आप एक टीम नहीं बनाएँगे, जब आपके पास प्रोफेशनल नहीं होंगे, तो फिर वो उनको कौन बताएगा कि एक्सपोर्ट भी होता है या नहीं होता, और वहाँ पे जर्मनी में, यूरोप में क्या किस चीज़ के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। प्रोड्यूस यही होती है, लेकिन पैसे हम ज़्यादा कैसे वहाँ तक पहुँचा कैसे सकते हैं। तो ये बिल्कुल सर। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे भाई जो है ना वो इस शोबे में आएँ, और इसके बाद जो है ना वो इस मुल्क को, कौम की खिदमत करें और कुछ नया करें, कुछ तब्दील करें अपने आप को। हम तब्दील नहीं करेंगे तो फिर हमें कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि जो है ना लोग इस सारे को सीखें, और मैं एप्रिशिएट करता हूँ कि आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने ये इनिशिएटिव लिया। आप ना भी करते तो शायद आपको आपको तो मतलब वो अच्छा हो रहा था आपका सिलसिला, लेकिन आपने इस तरफ अटेंशन दी, आपने सोचा कि ये शुरू किया जाए। तो इस तरीके से मैं सबको कहता हूँ, बेशक वो कोई ऑनलाइन एडवाइज़री शुरू कर दें, जो देखें बहुत से काम हैं। मैं बहुत से इलाकों में घूमा, ज़ाहिर है, और हर इलाके का एक यूनिक पोटेंशियल है। आप केपी के इलाकों को देख लें, वहाँ पे हर ज़िले का अपना-अपना पोटेंशियल है। पंजाब के इलाकों को अगर आप 3-4 हिस्सों में तक़सीम करें, तो हर इलाके का अपना-अपना पोटेंशियल, अपना-अपनी वहाँ पे वो बात है। तो जब आप उस इलाके के पोटेंशियल के हिसाब से जब आप लोगों की गाइडेंस करते हैं और उस पोटेंशियल को निखारते हैं, और वो जो है ना उसको जब अच्छा रिटर्न मिलता है, तो फिर आपकी भी जो है ना वो एक जो है वो प्रूफ मिलता है आपको कि देखें आपने लोगों को हेल्प किया, और आपका अपना किचन भी चलता है, आपको अपनी भी अच्छी अर्निंग मिलती है, जब आप अपने बिज़नेस में आते हैं। जब आप खुद जो है ना ट्रेडिंग में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, एडवाइज़री में आते हैं, तो खुद भी आपको जॉब से अच्छे पैसे मिलते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है ना वो अच्छे पैसे मिलने चाहिए आपको अपनी लाइफ़ के लिए, अच्छी लाइफ़ गुज़ारने के लिए। चलें, ठीक है सर, इसके साथ हम आज के सेशन को क्लोज़ करते हैं। तो आप अपने आइडियंस को जो है वो खुदाफ़िज़ कह सकते हैं, बट क्लोज़ ना कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, हम थोड़ी-सी इसके बाद भी बात करते हैं। तो इसके साथ ही हाज़रीन, हम आपका शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें टाइम दिया, और सर इस गुलाम इसहाक़ साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त से हमें टाइम दिया और अपना कीमती इल्म जो है हमारे साथ शेयर किया। तो आप हमें मैसेजेस के ज़रिए राब्ता कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका सवाल हो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप उसको एड्रेस किया जाए और आपकी प्रॉपर गाइडलाइन, जैसे का मेंटरशिप में से जो भी किसी की दिलचस्पी हो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि वन स्टॉप जो है आपको नॉलेज दिया जाए। अगर हम उस फील्ड से रेलेवेंट ना हुए तो हम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्त अहबाब में से, या जो इंटरनेशनली लोग जो हमारे इल्म में है, इसहाक़ साहब के काफ़ी ज़्यादा जानने वाले हैं इंटरनेशनल सर्कल में, तो इसी तरह हमारे और दोस्तों के भी हैं, सीनियर के भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है एक नेटवर्क सा बन जाए, जिसमें जो है फिर वो क्या कहते हैं कि आपको सॉल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, और थैंक इसके साथ ही बहुत इजाज़त चाहता हूँ थैंक आपसे। अल्लाह हाफ़िज़, आप जाइएगा नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा। ओके, ओके। ओके।